अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, बरतानिया में इलेक्शंस हुए कल। इंतकाल इक़्तिदार आप यूँ समझिए पुरअमन हो गया। कैसा रहा ये दिन, कुछ इस पे बात करते हैं। आज 5 जुलाई है। ज़ाहिर है आदमी को 1977 की यादें आती हैं, पाकिस्तान की, जब ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से माशाल्लाह नाफिज किया गया जनरल ज़ियाउल हक। 5 जुलाई 1977 का ही दिन था। करते हैं गुफ्तगू इस पे। और उसके अलावा मरीम नवाज़ ने कल एक अरसे के बाद सामने आके कुछ गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने फ़ेक न्यूज़ के कानून के बारे में कुछ बात की, इंतहा पसंदी के बारे में कुछ बात की। लेकिन उसमें वो कौन सी अहम बात थी जो बहुत से दोस्तों को चौंका गई। और उसके बाद फिर चंद ही घंटों बाद मरीम नवाज़ साहबा का जो MPA का जो हल्का है उसके फॉर्म 45 निकल आने, और फिर वो हामिद मीर साहब के और नदीम मलिक साहब के शो में पूरी तफसील उसकी बयान हो जानी, फिर सोशल मीडिया पे वो फार्म का सर्कुलेट हो जाना कि और ये फिर दावा उस ऑर्गेनाइजेशन का जिनकी रिसर्च है, उनका ये दावा कि ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन का ही मटीरियल है। और बहुत से फार्म्स जो हैं वो कल गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 1 बजे तक भी दोपहर 1 बजे अपलोड हुए कुछ उस फार्म। ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है, ये एक ऐसी आप यूँ कहें कि दिलचस्प इसको कहना चाहिए सियासत की टाइमिंग है, टर्निंग है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस पर बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि बरतानिया में ज़ाहिर है कि इलेक्शंस थे, तो कोई तातील नहीं थी, आम तातील नहीं थी, छुट्टी का दिन नहीं था, हर बंदा अपने काम पे गया। कि कोई धमाके नहीं हुई, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, किसी ने कोई बंदूक, चाकू, छुरी इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी, बुलंदोबाज, नारे, लड़ाइयाँ, फसाद, कोई दूर दूर तक इस तरह कोई मामला नहीं था। जो लोग हारे हैं बहुत ग्रेसफुली हार के, शर्मिंदा होके लोगों का फ़ैसला तस्लीम करके यानी वो इतराफ़ कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है वो नहीं खिदमत कर सकी। और जीतने वाले जो हैं वो हम्बल होके लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनका साथ दिया जाए, प्रॉमिस कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। पोलिंग मैं भी गया था वोट डालने। पोलिंग स्टेशन एक आम सा दफ्तर, 4 लोग बैठे हुए थे, बड़े इत्मीनान से जाके आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बज़ाहिर जो इलेक्शन की गहमा गहमी, जैसे मैंने कहा, छुट्टी कोई नहीं थी, जलसा कोई नहीं था, बैनर कोई नहीं थे, फसाद कोई नहीं था, धांधली का शोर कोई नहीं, गन्स कोई नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन सियासी जमातों के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरी शिद्दत से जारी थी। स्कूल्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में वो पूरा इलेक्शन का कॉन्सेप्ट एक एक बच्चे को स्कूल्स में उन्होंने दोबारा से, हर इलेक्शन से पहले क्लियर करते हैं, क्लियर किया। प्राइमरी स्कूल्स और स्कूल्स में बच्चों की उन्होंने वहाँ पे हर स्कूल में मुख्तलिफ जमातें फ़र्जी नामों के साथ बनाई, उनसे कहा कि स्कूल में कौन से मसले हैं, अगर आपके पास हो मैनेजमेंट कैसे आप ठीक करेंगे। तो बच्चों को पूरा एक कॉन्सेप्ट दे के कि इलेक्शन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, मैनिफेस्टो क्या होता है, कैसे वोटिंग होती है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर कैसे होता है, वो पुरअमन कैसे होता है, इसकी तरबियत वो हर स्कूल से, यानी कल इलेक्शन बरतानिया में था लेकिन हर स्कूल, यानी उनको जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पता था कि इलेक्शंस हैं, और माँ बाप को वो घसीट के ले जा रहे थे पोलिंग स्टेशंस कि तुमने वोट डालना है। जो लोग बाजार से नहीं जाना चाह रहे थे उनको बच्चे लेके जा रहे थे, इतने एक्साइटेड थे वो। तो ये होती है आपकी कमिटमेंट किसी सिस्टम के साथ जहाँ इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन हो जाए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये 5 जुलाई का 1977 याद आता है, जब पाकिस्तान में एक इलेक्शंस हुए 1977 में, जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ने करवाए। उन इलेक्शंस में धांधली का इल्ज़ाम लगा। एक पूरे मुल्क में एक तहरीक चली, PNA के नाम से मुख्तलिफ सियासी जमातों का इकट्ठ हुआ, उन्होंने तहरीक चलाई, एहतजाज किया। नवाबजादा नसरुल्लाह, अब तो खैर पाकिस्तान टेलीविज़न के आर्काइव्स में उनकी गवाही मौजूद है, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनने के बाद उन्होंने दी थी कि अपोजिशन उस वक्त की और जो हुकूमत थी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उनके माबैन नए इलेक्शन करवाने पर इत्तफाक हो चुका था, क्राइसिस ख़त्म हो चुका था। जब ये मार्शल लगा, ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से, नाम था ऑपरेशन फेयर प्ले, सारा कुछ उल्टा दिया गया। और जनरल ज़ियाउल हक ने फिर आके बताया, ये कहा, 90 दिन का उसने वादा किया कि मुझे इक़्तिदार में कोई दिलचस्पी नहीं है, 90 दिन के अंदर मैं इंतख़ाबात करवा दूँगा और इक़्तिदार कौम के नुमाइंदों के हवाले कर दूँगा। 11.5 साल लगे फिर, और वो भी एक फ़िज़ाई हादसे के नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक गए। अगर हयात होते तो शायद आज तक हुकूमत कर रहे होते। तो कहने का मतलब ये है कि फिर ये हो, यानी जनरल ज़ियाउल हक ने जब कौम से इंतखाब करने का हक़ ही छीन लिया और आकर ये कहा कि तुम लोग नहीं जानते हो तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, तुम नहीं जानते मुल्क के लिए क्या बेहतर है, तुम नहीं जानते तुम्हारी नस्लों के लिए क्या बेहतर है, ये हम जानते हैं, यानी जनरल ज़ियाउल हक और उसके साथी। और उन्होंने फिर अपने मुताबिक जो पाकिस्तान के लिए अच्छा था वो किया,
11.5 سال. اور یہ آج آپ گلگت بلتستان کے کونوں سے لے کے انتہا پسندی جو پھیلی ہوئی آج آپ دیکھ رہے ہیں کراچی سے پشاور تک اور آزاد کشمیر میں, اور پھر اس کے بعد یہ جو اب پارا چنار میں اللہ معاف کرے جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اہل تشیع کا ایک ان کو ذبح کیا جا رہا ہے لوگوں کو, اور یہ کہہ کر کہ یہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں. یہ جتنی آپ انتہا پسندی کے بیچ دیکھ رہے ہیں, یہ عورتوں کو بچیوں کو تعلیم نہ دینے کے بارے میں, ان کی بھائیوں باپ کو گالیاں وغیرہ, یہ سب جنرل ضیاء الحق کے لگائے ہوئے وہ زہریلے بیج ہیں جو اس کے اور اس کے ساتھیوں کے خیال میں ملک کے لیے بہتر تھا, قوم کے لیے بہتر تھا. اس کا نتیجہ یہ ہے. ساتھ ہی ہمارا بھارت ہمارے ساتھ ہی ہمسایہ ہے, آزاد ہوا ہے, وہاں جمہوری تسلسل چلتا رہا, کرپشن وہاں بھی ہے, رشوت وہاں بھی ہے, ذات پات کے جھگڑے وہاں بھی ہیں, رول آف لا کا پرابلم وہاں بھی ہے, غربت وہاں بھی ہے. اس قدر بھیانک کے آدمی لرز اٹھے, لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ آج دنیا میں ان کا سٹیج, اور یہ ابھی جو وہ ورلڈ کپ کرکٹ کا وہ جو ٹیم واپس گئی ہے ممبئی سے, سارے پاکستان میں لوگ رشک بھرے انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے اس شہر نے اپنی کرکٹ ٹیم کا استقبال کیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو اتنی بڑی گیدرنگ نہیں ہو سکتی, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ, بم دھماکوں کا خطرہ, کہ یہ نہ مار جائے وہ نہ مار جائے. یہ تو بات کی بات ہے کہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس کیا رہی, مطلب گیدرنگ اتنی بڑی ہمارے لیے اب ایک خواب ہو گئی ہے. سیلیبریشن کرنا لوگوں کا لارج گیدرنگ میں ہمارے لیے خواب ہے, ہم نہیں کر سکتے. یہ جنرل ضیاء الحق کا تحفہ ہے, کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جانتا ہے پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے. جیسے طالبان اب افغانستان میں یہ جو بچیوں کے اسکول انہوں نے بند کیے ہیں, کوئی افغانیوں سے پوچھ کے تو نہیں کیے, وہ جس طریقے سے قبضہ کیا اقتدار پہ, انہوں نے کہا جی ہم بتائیں گے تمہارے لیے کیا. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں جی. مریم نواز صاحبہ کی جو گفتگو کل کی ہے اس میں ایک انہوں نے کہا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کرسی جو ہے یہ کب تک میرے پاس ہے, کب تک میں یہاں بیٹھی ہوں. تو اس پر بہت سے دوستوں نے, یعنی یہ اس طرح کے جو فکرے ہیں نا, یہ بلا وجہ نہیں ادا ہوتے منہ سے, کہیں نہ کہیں کوئی خیال مائنڈ میں پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, کوئی آئیڈیا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اطلاعات ہوتی ہیں کچھ ایسی, جس کے بعد آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ میرے پاس کرسی کب تک ہے, یہ تو اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں. یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات تبھی ہوتی ہے جب پیچھے کوئی, جیسے میں نے گزارش کی, یا تو انفارمیشن ہے یا یہ کہ اندازہ ہو گیا کہ معاملہ جو ہے وہ, اس کے چند گھنٹوں کے بعد اس فارم کا 45 کا سامنے آ جانا ثبوت کے ساتھ کہ جو ایکچوئل فارم ہوتے ہیں وہ پرنٹڈ ہوتے ہیں, اس میں نام جبکہ یہاں ہاتھ سے لکھے گئے ہیں, اور ایسا صرف 2 ہی فارمز میں ہوا ہے, ایک مریم نواز شریف, ایک میاں نواز شریف. یہ سب کچھ آپ کے خیال میں اتفاق ہے؟ اس کا سوال یعنی جواب اپنے آپ سے پوچھ لیجیے. تو ان چیزوں کا سامنے آ جانا, اب یہ بتائیے کہ اس کے بعد اب اگر حکومت ہے بھی تو اس کا اب کیا یعنی وہ رہ گیا ہے. الیکشنز جو ہوئے ہیں 8 فروری, اس کے نتائج جو ہیں وہ خود چیف الیکشن کمشنر کیا کہہ چکا ہے کہ بیوروکریسی نے یہ الیکشن کروایا اور قوم کو فیل کیا, یہ اس کے الفاظ ہیں. اور وہ بھی اس نے 77 کی مثال دی تھی چیف الیکشن کمشنر, موجودہ چیف الیکشن کمشنر. 1985 کی مثال نہیں دی, حالانکہ وہ بھی سول بیوروکریسی نے کروائے تھے, غیر جماعتی انتخابات. تو یہ ہے جی معاملہ. اب اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این ہو یا ان کے لیے کوئی آسانیاں ہیں. انفارچونیٹلی وہی جو خدشات ہیں وہ سارے درست ثابت ہو رہے ہیں کہ بہت تھوڑا سا عرصہ دے کر اوپر وفاق میں جس طرح کے فیصلے ہو گئے ہیں, خاص طور پہ بجلی کے حوالے سے, قیمتوں کے حوالے سے, اور نون لیگ جو ہے سچی بات ہے وہ ٹائمنگ بھی ان کی غلط رہی, فیصلے بھی کوئی یہ نہ لے سکے. اور اب جہاں پہ کھڑے ہیں یہاں سے آگے, میں تو خیر پہلے بھی کئی ویلاگز میں گزارش کر چکا ہوں کہ اگلا الیکشن تو بھول جائیں, اب تو یہ ہے کہ اپنی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ لوگوں میں جتنا غصہ اور نفرت ہے, میں دوبارہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تو کہیں مطلب ہے کہ اور طرف نہ چلی جائے بات. دیکھیے میری آخری میں موضوع کی طرف آتا ہوں, وہ بہت حساس ہے, میں اس پہ کم بات کروں گا, لیکن اتنی گزارش کر دیتا ہوں کہ بہت سے باخبر دوستوں سے کل میری گفتگو ہوئی, اور ان کا مجھے یہ بتانا یہ تھا کہ مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں پہ ایک سخت غصہ پایا جاتا ہے, پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی غصہ پایا جاتا ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. ایک تو گورننس پہ غصہ پایا جاتا ہے, دوسرا یہ آپریشن عزم استحکام کی گراؤنڈ اس طرح سے تیار نہیں ہو پا رہی, اس پہ انہیں بہت غصہ ہے. اور جس طرح سے ریاست کی رٹ ظاہر ہے چیلنج ہو رہی ہے گلگت بلتستان, بلوچستان, پختونخوا سارے علاقوں میں, اس کا جو علاج ہے وہ ایک آپریشن عزم استحکام کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے. لیکن اس کے لیے وہ والی چونکہ سیاسی جماعتیں مان نہیں رہی ہیں, احتجاج ہے, تو اس پر مقتدرہ کے اندر ایک غصہ ہے. اور جو گورننس کے حوالے سے بھی ان کے اندر ایک غصہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ جولائی اور اگست شاید یہ فائنل مہینے ہوں گے, سپٹمبر میں بہت سے فیصلے ہو جائیں گے. عمران خان نے یہ جو
آل پارٹیز کانفرنس کی دعوت شہباز شریف نے دی، عمران خان نے اس میں شرکت کی حامی بھر لی ہے. یہ بہت اچھا اشارہ ہے، یہ خوبصورت اشارہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نیتوں کا حال تو اب یہ دیکھیں نا، وہ جو سینک ہوں گے، ہاکس ہوں گے، وہ تو کہیں گے عمران خان اس میں بھی کوئی اپنا فائدہ ڈھونڈنے کے لیے ایسا کر رہا ہے. وہ سیاستدان ہے، وہ یہی کرے گا. اس کا جواب یہ ہے. بات تو آپ کے کھیلنے کی ہے نا کہ آپ کیسا کھیل رہے ہیں. دوسرا اگر اچھا کھیل رہا ہے تو اس پہ رونا پیٹنا، شکوہ شکایت کہ جی اتنا تو دنیا میں جتنا انہوں نے شور مچایا ہم نہیں مچا سکے، تو اس لیے کہ ان کے پاس کیپیبلٹی تھی، انہوں نے مچا لی، آپ نہیں کر سکے، آپ ختم ہو جائے. سیاست میں پھر اس کی قیمت ہوتی ہے. سو کنزرویٹو پارٹی جس طرح برطانیہ میں انہوں نے گریسفلی اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے. اگر انتخابات ہوتے ہیں پاکستان میں تو پھر ظاہر ہے کہ انتقال اقتدار ہو جائے گا. لیکن اگر الیکشن نہیں ہوتے اور کچھ اور ہو جاتا ہے معاملات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، تو ایک نئی پہلی آ جائے گی. اچھا، میں ایک گزارش کر دوں، وہ جنرل ضیاء الحق ہو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کی وار تھی، سوویت یونین، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بمپ ہوتی رہی، پیسہ آتا رہا. امریکہ سوویت یونین میں دسمبر 79 میں آیا ہے. ماشاءاللہ تو 5 جولائی 77 کو لگ گیا تھا. تو جنرل ضیاء الحق نے جب قبضہ کیا ہے تو اس وقت اس طرح کی کوئی ہاٹ یعنی جو وار ہے باقاعدہ وہ افغانستان مطلب وہ نہیں ہو رہی تھی، وہ بعد میں ہوئی، جس کے بعد آسانیاں ظاہر ہے جنرل ضیاء الحق کے لیے پیدا ہو گئیں. اسی طرح سے پرویز مشرف نے بھی جب قبضہ کیا تھا 12 اکتوبر 1999 کو، اس وقت کوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں تھی، اور اس وقت پرویز مشرف سے دنیا میں سچ کو ملنا بھی نہیں چاہتا تھا. بل کلنٹن پاکستان 6 گھنٹے کے دورے پہ آیا تو تصویر تک نہیں کھنچوائی ساتھ. لیکن بہرحال پرویز مشرف واز دی ڈکٹیٹر، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. ملک تو چل رہا تھا. 9/11 بعد میں ہوا، جس کے بعد پھر پرویز مشرف ڈارلنگ بنا پورے ویسٹ کی. تو یہ کہنا کہ چونکہ بین الاقوامی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تو پاکستان میں کوئی تجربہ نہیں ہو سکتا، یہ ماضی ہمارا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایکشن پہلے کر لیا جاتا ہے، پھر بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. سو رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ کسی بھی یعنی آپ کہیے بڑے قدم کو، کیونکہ غصہ بہت ہے اس وقت پاکستان میں اور ہر جانب ہے. میں تو اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ کاش ہمارے یہاں پرامن انتقال اقتدار کا طریقہ جمہوریت سے ہم سیکھ جاتے. آج بھی آگے بڑھنے کا پرامن طریقہ یہی ہے. الیکشنز ہو جائیں، اگر یہ بہت کنٹروورشل ہے، الیکشنز ہو جائیں، لوگ جس پارٹی کو بھی ووٹ دیں وہ آنے دیں، اور کاش ہم اپنے آئینی دائروں میں ہر ادارہ چلا جائے تو ہی ہے. ورنہ تو پھر دیکھیے بس یہی ہے، یہ گھسٹتا رہے گا. لیکن یہ صورتحال آگے مجھے اللہ معاف کرے، بری باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہت اچھے نہیں ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.